بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ لبیک اس ندا کا جواب ہے جو اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، جس کا ذکر قرآن پاک کی آیت وَأَذِّن فِي النَّاسِ میں گزر چکا ہے۔ اس لیے جیسا کہ حاکم کی پکار پر دربار کی حاضری میں امید و خوف کا حالت ہوتی ہے، ایسا ہی حال ہونا چاہیے، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں اپنی بدعمالیوں سے حاضری ہی قبول نہ ہو۔ مطرف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ان سب کو میری نحوست کی وجہ سے محروم نہ فرما۔ بکر مزنی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ عرفات کے میدان میں حجاج کو دیکھ کر کہتے تھے کہ مجھے یہ خیال ہو رہا ہے کہ میں اگر نہ ہوں تو ان سب کی مغفرت ہو جائے۔ حضرت علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حج کے لیے احرام باندھا تو چہرہ زرد ہو گیا، یعنی چہرہ پیلا پڑ گیا اور بدن پر کپکپی آ گئی اور لبیک نہ کہہ سکے۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ نے احرام کے شروع میں لبیک نہیں کہی، تو فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کے جواب میں لا لبیک کہا جائے، لا لبیک نہ کہا جائے، یعنی تیری حاضری معتبر نہیں۔ اس کے بعد بڑی مشکل سے لبیک کہا تو غشی آ گئی اور اونٹنی پر سے گر گئے۔ اس کے بعد جب لبیک کہتے یہی حال ہوتا، سارا حج اسی طرح پورا کیا۔ احمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ابو سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کو گیا۔ جب احرام باندھنا شروع کیا تو انہوں نے لبیک نہ کہی، یہاں تک کہ 1 میل چلے گئے۔ اس کے بعد ان کو غسی آ گئی۔ جب غسی سے افاقہ ہوا تو مجھ سے کہنے لگے، احمد، حق تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ وحی بھیجی تھی کہ ظالموں سے کہہ دو کہ میرا ذکر کم کیا کرے، اس لیے کہ جب آدمی اللہ جل شانہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، کی بنا پر حق تعالی شانہ بھی اس ظالم کا ذکر کرتے ہیں۔ اس بنا پر فرمایا کہ میں اس ظالم کا ذکر نہ لعنت سے کرتا ہوں۔ اس کے بعد ابو سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ احمد، مجھے یہ بات بتایا گیا کہ جو شخص ناجائز امور کے ساتھ حج کرتا ہے اور لبیک کہتا ہے تو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں جب تک کہ ان ناجائز امور کو نہ چھوڑ دے، یعنی گناہوں کو جب تک انسان توبہ نہیں کر لے وہاں تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ حج میں گیا ہے حالانکہ اور لبیک کہا تو اس کی لبیک کے جواب میں لا لبیک کا جواب آئے گا کہ تیری لبیک قبول نہیں، تیرا آنا قبول نہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت صداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس سے حساب کرتا رہے اور آخرت کے لیے عمل کرتا رہے، اور عاجز و بیوقوف وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو خواہشوں کی طرف لگائے رکھے اور اپنی آرزوؤں کو پورا ہونے کی امید باندھے رہے، لیکن اس سب کے باوجود اللہ کے لطف کرم کا امیدوار بھی رہنا چاہیے کہ اس کا فضل اور کرم ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے الفاظ ہے، اللہم غفرتک
اوسع من ذنوبی ورحمتک اربعی عندی من عملی۔ ترجمہ، یا اللہ تیری مغفرت تیرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور تیری رحمت میرے اعمال حسنہ سے زیادہ امید کے قابل ہے۔ ایک بزرگ مکہ مکرمہ میں 70 برس رہے اور برابر حج اور عمرہ کرتے رہے، لیکن جب وہ حج یا عمرہ کا احرام باندھتے اور لبیک کہتے تو جواب میں لا لبیک ملتا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے ان کے ساتھ ہی احرام باندھا اور ان کو جب لا لبیک کا جواب ملا تو اس نے بھی سنا، تو وہ کہنے لگا چچا جان آپ کو تو لا لبیک کہا۔ کہنے لگے بیٹا تو نے بھی سنا؟ اس نوجوان نے کہا ہاں میں نے بھی سنا۔ اس پر شیخ یعنی وہ بزرگ روئے اور کہنے لگے کہ بیٹا میں تو 70 برس سے یہی جواب سنتا ہوں۔ جوان نے کہا پھر کیوں آپ اتنی مشقت ہمیشہ اٹھاتے ہیں؟ شیخ نے یعنی ان بزرگ نے کہا بیٹا اس کے سوا اور کون سا دروازہ ہے جس کو پکڑ لوں، اور کون ہے میرا کہ جس کے پاس جاؤں؟ میرا کام تو کوشش ہے، وہ چاہے رد کرے یا قبول کرے۔ بیٹا غلام کو یہ زیبا نہیں کہ وہ اتنی سی بات کی وجہ سے آقا کے در کو چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ شیخ رو پڑے حتیٰ کہ آنسو سینے تک بہنے لگے۔ اس کے بعد پھر لبیک کہی تو جوان نے سنا کہ جواب میں کہا گیا کہ ہم نے تیری پکار کو قبول کر لیا اور ہم ایسے ہی کرتے ہیں ہر ایک شخص کے ساتھ جو ہمارے ساتھ حسن ظن رکھے، بخلاف اس کے جو اپنی خواہشوں کا اتباع کرے اور ہم پر امید باندھے۔ جوان نے جب یہ جواب سنا تو کہنے لگا کہ چچا تم نے بھی یہ جواب سنا؟ بزرگ نے کہا کہ شیخ یہ کہہ کر کہ میں نے بھی سن لیا، اتنا روئے کہ ان کی چیخیں نکل گئی۔ ابو عبداللہ جلا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ذوالحجہ میں تھا، ایک نوجوان نے احرام باندھنے کا ارادہ کیا اور وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا اے میرے رب مجھے یہ ڈر ہے کہ میں لبیک کہوں اور تو لا لبیک کہہ دے۔ کئی مرتبہ یہی کرتا رہا، آخر ایک مرتبہ اس نے زور سے لبیک اللہم کہا اور اسی میں روح اس کی نکل گئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔